السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے حوالے سے یہ ہماری 5ویں ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد قوم کیسے بتوں کی پوجا میں مبتلا ہو گئی، اور پھر رب العالمین نے کس کو بھیجا کہ یہ قوم ہدایت پر آ گئی، اور پھر کون لوگ تھے جو کعبۃ اللہ پر قابض ہو گئے، اور طبع ہماری کا واقعہ بھی ہم اس ویڈیو کے اندر مکمل تحقیق کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیں، تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے نابت بن اسماعیل مکہ مکرمہ کے امیر اور بیت اللہ شریف کے متولی مقرر ہوئے۔ وہ نہایت ہی نیک سیرت انسان تھے۔ اس وقت آل اسماعیل کی حکومت مکہ مکرمہ سے باہر جزیرۃ العرب سمیت آس پاس کے علاقوں تک پھیل چکی تھی۔ جنوب میں یہ یمن تک جا پہنچے تھے، جہاں بنو قطور کی حکومت تھی۔ مغرب میں ان کی حکومت کی سرحدیں مصر تک تھی، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نانی حضرت ہاجرہ کا میکہ تھا، اور اس وقت بھی ان کا قبیلہ مصر کا حکمران تھا۔ شمال میں یہ لوگ ملک شام تک جا پہنچے تھے، جہاں آل اسماعیل کے چچا بنو اسحاق کی حکومت تھی۔ اس طرح پورے جزیرۃ العرب کے علاوہ بابل، مصر، شام، یمن اور فلسطین سمیت تمام علاقوں پر آل ابراہیم کی حکومت تھی۔ بحر ہند اور بحریہ احمر جیسی مصروف ترین بندرگاہیں ان کے تصرف میں تھی، یہاں تک کہ پوری دنیا کی تجارت ان کے رحم و کرم کی محتاج تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے شہر اور کے رہنے والے تھے، جبکہ آل اسماعیل کی نانی یعنی حضرت سیدہ ہاجرہ مصر قبطی اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس زمانے میں بابل اور مصر طاقتور اور متمدن ریاستیں تھیں۔ ان کے قافلے جب ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر کرتے تھے تو درمیان میں ان کا قیام مکہ مکرمہ میں ہوتا تھا، جس کے باعث بہت جلد مکہ مکرمہ عالمی شہرت اختیار کر گیا، اور اس کے معاشی حالات روز بروز خوب سے خوب تر ہوتے گئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے قیدار بن اسماعیل بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح نہایت سمجھدار، معاملہ فہم اور شریف النفس تھے۔ قیدار کی اولاد مکہ مکرمہ میں آباد ہوئی۔ یہ لوگ اپنے چچا اور باپ کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کی عظمت کی حفاظت اور اس مقدس گھر کے حقوق کی پاسبانی میں ہمیشہ پیش رہے۔ نابت بن اسماعیل کے انتقال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پوتے مزاز بن عمر جرہمی نے خانہ کعبہ کی تولیت کے ذمہ داریاں سنبھالی۔ علامہ شبلی نعمانی تحریر کرتے ہیں کہ نابت بن اسماعیل کے انتقال کے بعد ان کے نانا مزاز نے یہ منصب حاصل کیا، اور کعبہ کی تولیت خاندان اسماعیل سے نکل کر جرہم کے خاندان میں آ گئی۔ تقریباً 300 سال تک خانہ کعبہ کی خدمت، حجاج و زائرین کی راحت و رسانی اور مکہ مکرمہ کی حکومت کی تمام تر ذمہ داریاں قبیلہ بنو جرہم کے قادوں پر رہی، اور یہ لوگ تمام امور خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہے۔ مکہ مکرمہ کی حکومت اور بیت اللہ شریف کی خدمت بدولت بنو جرہم کا قبیلہ عرب کے قبائل میں نہایت ہی خوشحال اور طاقتور شمار ہوتا تھا۔ دولت کی فراوانی نے قبیلے کے نوجوان نسل کو آرام طلب، عیاش، متکبر اور مجرمانہ ذہنیت کا مالک بنا دیا تھا۔ زائرین اور مسافروں کی عزت و آبرو اور مال لوٹنا ان کا معمول بن چکا تھا، یعنی حدود خداوندی کی پامالی اور بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ شیطان ان پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ قبیلے کے معززین نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ مکے کا جہاں دیدہ حکمران اور قوم جرہم کا سردار مزاز بن عمر بن حارث اس صورتحال سے بالکل مایوس ہو گیا تو اس نے خانہ کعبہ پر چڑھایا جانے والا خزانہ، سونے کے 2 ہرنوں سمیت تمام مقدس اور قیمتی اشیاء زمزم کے کنویں میں دفن کر دی۔
بنو جرم کا سردار مزاز بن عمر اپنی قوم کے ہاتھوں حرم مقدس کی بے حرمتی زائرین سے لوٹ مار عزت و آبرو کی تذلیل دیکھ کر اللہ کے خوف سے سخت پریشان تھا۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ پچھلی قوموں کی طرح نہ جانے کب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے۔ ابھی وہ اس سوچ بچار میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ یمنی قبیلے بنو جذایا کے ایک بڑی فوج نہایت برق رفتاری سے مکہ کی جانب آ رہی ہے۔ 3 دن کی سخت ترین جنگ کے بعد قبیلہ جرم کا غرور تکبر خاک میں مل گیا۔ ربیعہ بن الحارث کی قیادت میں بنو خزاع کے جنگجوؤں نے بنو جرم کو باہر نکال کر مکے کی حکمرانی، حرم شریف کی نگہداشت اور خدمت کی تمام تر ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ قوم جرم چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی تھے، لہذا ان کی سخت ترین بدعمالیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھا اور ان سے صرف مکہ کی حکمرانی اور اپنے گھر کی خدمت کا اعزاز واپس لے کر مکہ بدر کر دیا اور بنو خزاع کو ان پر مسلط کر دیا۔ ربیعہ کی وفات کے بعد بنو خزاع کے ایک اور سردار عمر بن لحی نے زمام قیادت سنبھالی۔ یہ وہ بدبخت انسان تھا جس نے عرب میں پہلی مرتبہ بت پرستی متعارف کروائی تھی۔ اس نے ملک شام میں بت پرست قوم امالیک سے ہبل نامی ایک بت خریدا اور اسے کعبہ شریف کے اندر نمایاں جگہ نصب کر کے اس کی پرستش شروع کر دی۔ یوں جلد ہی بت پرستی کا یہ سلسلہ مکہ سمیت پورے عرب میں پھیل گیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ میں نے اسے یعنی عمر بن لحی کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی آنتڑیاں آگ میں گھسیٹی جا رہی ہیں۔ ظہور اسلام سے تقریباً 700 سال قبل یمن میں اسعد حمیری کی بادشاہی تھی۔ یمنی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا ہے، چنانچہ وہ شاہ تبا کے نام سے مشہور ہوا۔ بادشاہ کو اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ میں ایک ایسی عبادت گاہ ہے جہاں ہیرے جواہرات، یاقوت، سونا، چاندی اور دیگر قیمتی اشیاء بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اہل مکہ دل و جان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے یثرب سے آئے ہوئے 2 یہودی علماء سے اس کی تصدیق چاہی۔ یہودی علماء نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور نہایت عزت و احترام کی جگہ ہے، وہاں لوٹ مار گناہ عظیم ہے۔ شاہ طبا نے ان علماء سے دریافت کیا کہ اگر وہ اتنی مقدس جگہ ہے تو تم لوگ اس گھر کی تعظیم و توقیر کیوں نہیں کرتے؟ علماء نے جواب دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مقدس گھر کو ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، مگر اس وقت اس پر بت پرستوں کا قبضہ ہے۔ اس کے اندر باہر بے شمار بت رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک بتوں کی پوجا کفر ہے۔ شاہ کو علماء کا یہ جواب بہت پسند آیا۔ جن لوگوں نے اسے بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کا مشورہ دیا تھا، بادشاہ نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے۔ پھر اسے کعبہ شریف کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ وہ عشق و محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر نہایت ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوا۔ اس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، سر منڈوا کر قربانی دی اور وہاں چند دنوں کے قیام کے دوران دودھ، شہد کے شربت کی سبیلوں کے علاوہ پرتکلف کھانوں سے دعوتوں کا اہتمام کیا۔ شاہ طبا پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ پر یمنی کپڑے کا خوبصورت غلاف چڑھایا تھا۔ پھر وہ واپس یمن لوٹ گیا۔ دونوں یہودی علماء اس کے ساتھ تھے۔ شاہ طبا ان کا گرویدہ ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے اور اس کی پوری قوم نے بت پرستی سے تائب ہو کر یہودی مذہب اختیار کر لیا۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ شاہ طبا یعنی طبا حمیری مکے پر حملے کی نیت سے جو ہی مکہ معظمہ کی سرحد تک پہنچا تو اسے سر درد کی شدید بیماری لاحق ہو گئی۔ طبیبوں اور حکیموں نے اس مرض کو لا علاج قرار دے دیا۔ بادشاہ کے کان، ناک اور منہ سے دن رات بدبودار پانی بہتا رہتا، یہاں تک کہ وہ چند دنوں کا مہمان بن کر رہ گیا۔ ایک صبح وہ شدید مایوسی کے عالم میں اپنے بستر پر دراز موت کا منتظر تھا کہ اسے ایک یہودی عالم کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ بادشاہ نے اسے آنے کی اجازت دے دی
عالم نے آتے ہی بادشاہ سے سوال کیا کہ تم اتنی بڑی فوج کے ساتھ مکہ کیوں آئے ہو؟ بادشاہ نے نہایت ہی مایوسی کے عالم میں کہا کہ میں کعبہ ڈھانے آیا تھا، لیکن اب میری زندگی کا چراغ گل ہونے کو ہے۔ عالم نے کہا کہ اے بادشاہ، تمہاری اس حالت کی وجہ تمہاری بری نیت ہے، اب بھی وقت ہے کہ کعبے کے مالک سے معافی مانگ لو اور مکہ معظمہ کے لیے برے خیالات دل سے نکال دو، شاید اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دے۔ بادشاہ نے اس وقت گڑ گڑا کر معافی مانگی اور آتش پرستی سے تائب ہو کر دین ابراہیم اختیار کر لیا۔ چند ہی دنوں میں اس کی حالت میں بہتری آنے لگی۔ اس نے فوراً ہر کارے دوڑائے اور یمن سے خوبصورت اور قیمتی غلاف بنوا کر خانہ کعبہ پر چڑھوا دیا۔ یہ خانہ کعبہ کا پہلا غلاف تھا۔ بنو خزاعہ نے مکہ معظمہ پر تقریباً 500 سال تک حکومت کی۔ ان کا آخری حکمران حلیل بن عبشیہ بن سلول الخزاعی تھا۔ حلیل نے اپنی خوب روح صاحبزادی کے لیے مکے میں مقیم ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو نہایت ہی بہادر، طاقتور، پرجوش، سخت مزاج نوجوان تھا۔ قصی بن کلاب کے نام سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والے یہ نوجوان آقا دو جہان، نبی آخر الزماں، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ خاندان قریش میں نہایت ہی پرعزم، باصلاحیت اور ہر دل عزیز شخصیت کے حامل تھے۔ ان کا اصل نام زید بن کلاب تھا، لیکن ان کے والد کلاب بن مرہ کے انتقال کے بعد والدہ فاطمہ بنت اسد نے ربیعہ بنت حرام سے دوسرا نکاح کر لیا جو شام کے رہنے والے تھے۔ نکاح کے بعد شیرخواہ زید کو ان کی والدہ اپنے ساتھ ملک شام لے گئی۔ چونکہ زید اس دوران اپنے وطن مکہ اور اپنی قوم سے دور ہوئے تھے، لہذا انہیں قصی کہا گیا، یعنی وہ شخص جو اپنے وطن سے دور رہے۔ قصی بن کلاب خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے بہت کم وقت میں مکہ معظمہ کی معاشی، سیاسی، معاشرتی اور تمدنی ترقی کے لیے وہ عظیم و شان کارنامے انجام دیے جس نے قوم قریش کو ترقی و کامرانی کی راہ پر گامزن کر کے جزیرہ عرب میں ایک منفرد و اعلیٰ مقام دلوایا۔ مکے میں امن و امان کی مخدوش صورتحال کی وجہ سے تجارتی قافلے بہت کم آتے تھے۔ انہوں نے امن و امان پر خصوصی توجہ دی، قافلوں کی حفاظت کے لیے راستوں پر حفاظتی چیک پوسٹیں قائم کی، جن کی وجہ سے عرب قبائل بکثرت حج و زیارات اور تجارت کے لیے مکہ مکرمہ آنے لگے۔ کعبے سے متصل ایک خوبصورت محل تعمیر کروا دیا جس کا نام دار الندوہ کا نام دیا گیا، جہاں قریش کے تمام قبائل جمع ہو کر باہمی مشورے اور فیصلے کیا کرتے تھے۔ حج کے دنوں میں مزدلفہ کے میدان میں چراغاں کیا جاتا تاکہ عرفات آنے والے حاجی اندھیرے میں راستہ نہ بھول جائیں۔ سقایا اور رفادت کا قیام بھی قصی کے کارنامے ہیں۔ قصی نے زائرین اور حاجیوں کو اللہ کا مہمان قرار دے کر اہل قریش کے دلوں میں ان کے تقدس احترام کا ایسا جذبہ پیدا کیا کہ وہ حجاج کی خدمت کو بہت بڑا اعزاز و ثواب سمجھنے لگے۔ قصی نے ایک بہت بڑا کام یہ بھی کیا تھا کہ اپنی قوم کے تمام لوگوں کو مکہ مکرمہ کے چاروں جانب آباد کیا۔ اس نے کعبہ شریف کے چاروں طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مکانات تعمیر کروا کے اپنی قوم کو دیے اور ان کے مردوں کو مختلف حکومتی امور پر مامور کیا۔ اسی وجہ سے انہیں قریش کہا جانے لگا، کیونکہ قریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ 480 عیسوی میں قصی کا انتقال ہوا تو ان کے بڑے بیٹے عبدالدار والد کی جگہ مکہ مکرمہ کے حاکم مقرر ہوئے، جبکہ حرم شریف کی تمام مناصب کی ذمہ داری دوسرے بیٹے عبد مناف کے پاس آ گئی۔ عبد مناف کا قبیلہ پورے عرب میں سب سے پرامن اور سمجھدار قبیلہ تھا۔ عبد مناف کے 6 بیٹے تھے، جن میں ہاشم سب سے زیادہ باصلاحیت اور بااخلاق تھے۔ ان کا اصل نام عمر تھا، یہی کعبہ شریف کے متولی تھے۔ ہاشم نے اپنے دادا قصی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مکہ مکرمہ کو ایک پرامن اور محفوظ شہر بنا دیا تھا۔ ہاشم نے تجارت کی نئی نئی منڈیاں تلاش کی اور ایک مرتبہ مکہ میں شدید قحط پڑا۔ ہاشم اس وقت شہر سے باہر تھا۔ انہیں جب پتہ چلا تو انہوں نے ہزاروں من روٹیاں پکوائی، انہیں مکہ لائے، یہاں اونٹ ذبح کر کے ان کا سالن بنایا، جس کے شوربے میں روٹیاں چورا کر کے اہل مکہ کو کھلاتے رہے۔
چونکہ عربی میں چورا کرنے کو حشیم کہتے ہیں، چنانچہ لوگ انہیں ہاشم کے نام سے یاد کرنے لگے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ والسلام۔